السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح مکان وجہ کن فکان، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے اسلام اور نوجوان کے خوبصورت عنوان کے تحت انعقاد پذیر ہے۔ جن نوجوانوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، میں ان سب کو اور منبر پر جلوگر جلگاؤں کے جملہ ائمہ مساجد، علماء کرام، حفاظ کرام اور بالخصوص سنی دعوت اسلامی کے جیالے جوانوں کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی بھی
قید میرے ساتھ ہے، عنوان بڑا خوبصورت ہے اور بڑا حسین بھی ہے، اسلام اور نوجوان۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا ایک اپنا تصور ہے، کانسیپٹ ہے، اور اسلام نے ہر چیز کو بالکل روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ اسلام میں جوانی اور جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیتوں کے اندر خالص جوانی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ احادیث کے اندر کئی مقامات پر جوانی کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جوانوں کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوانوں کی قدر کرو، اور پھر قدر کرنے کے بارے میں جو دلیل اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا کی ہے وہ بالکل بے مثال ہے۔ یوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی ادا کی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جوانوں کی قدر کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبوت کا اعلان اللہ کے رسول نے فرمایا تو بڈھوں نے مخالفت کی، بوڑھوں نے مخالفت کی، اور آقا فرماتے جوانوں نے میرا ساتھ دیا، مجھ پر ایمان لائے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جوانوں کی قدر کی جائے۔ جوانی بھی قیمتی ہے، جوان بھی قیمتی ہے۔ اسی لیے جنت کے اندر جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو داخل فرمائے گا تو اس وقت تو بوڑھا کوئی نہیں ہوگا، اللہ رب العزت سب کو جوان کر کے داخل فرمائے گا۔ یعنی اللہ اپنے بندوں کو جب اپنا دیدار کرائے گا تو بڑھاپے کے عالم میں نہیں کرائے گا، بلکہ بندوں کو جوانی عطا کرے گا اور اس کے بعد اپنا دیدار عطا کرے گا۔ جنت میں سب کے سب جوان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس جوان نے اپنی جوانی کو گناہ سے محفوظ رہ کر کے، گناہ سے بچ کر کے گزارا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اس جوان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا جب کوئی جوان جوانی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، گناہ سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فرشتے 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیل روشن کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں آسمان میں قندیلیں جلائی گئی ہے، قندیلیں روشن کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جوان اور جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں بدر کے فاتحین جوان، احد کے فاتحین جوان، خندق میں جنگ خندق میں خندق کھودنے والے جوان، اسی طرح حنین کے فاتحین جوان، صلح حدیبیہ میں بڑا کردار ادا کرنے والے جوان، اور کربلا کے فاتحین جوان، جنگ یرموک کے فاتحین جوان، جنگ قادسیہ کے فاتحین جوان۔ آپ دیکھتے چلے جائیں جوان جب کسی قوم کا بیدار ہوتا ہے تو اس قوم کی تاریخ ایک سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے۔ جب کسی قوم کا جوان مذہبی غیرت اور حمیت پا جاتا ہے تو پھر وہی جوان جو ہے اللہ اکبر زمانے میں انقلاب بپا کرنے کا جو ہے وہ ایک سبب بن جاتا ہے۔ وہ جوان ہی ہے جو امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے جو سمندروں کے ساحل پر کشتیاں جلانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرانے کا شرف رکھتے ہیں۔ وہ جوان ہی ہے جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ وہ جوان ہی ہیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جنہوں نے اذان کی گونج سے اللہ اکبر باطل کو لرزہ براندام کیا تھا۔ وہ جوان ہی تھے جنہوں نے کے کلیساؤں کو مسجدوں کے اندر تبدیل کیا تھا۔ وہ کون جوان تھے؟ وہ محمد الرسول اللہ کے غلام تھے، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، دنیا اچھی طرح جانتی ہے اگر جوان کی فکر کو ہائیجیک کر لیا جائے تو پھر جوان نبی پہ تلوار اٹھانے لگتا ہے۔ توجہ کرنا، بہت غور سے سننا، جوان کی فکر کو ہائیجیک کی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نبی پہ تلوار اٹھانے لگتا ہے، اور اس کی فکر کی اصلاح ہو جائے
جائے تو اسی کی کاوش سے پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ میں اعلان نماز ہوتی نظر آتی ہے۔ آئیے ذرا سا اس کا تجزیہ کریں، جوانوں کی فکر کو اغوا کیوں کیا جاتا ہے؟ بڈھوں پہ اتنی محنت کیوں نہیں کی جاتی؟ بچوں پہ اتنی محنت کیوں نہیں کی جاتی؟ جوانوں پر محنت کیوں کی جاتی ہے؟ سنوارنے والے سنوارنے کے لیے بھی جوانوں پہ محنت کرتے ہیں، اور بگاڑنے والے بگاڑنے کے لیے بھی جوانوں پہ محنت کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سیریل کس کی فکر کو سامنے رکھ کر بنائے جاتے ہیں؟ جوانوں کی فکر کو۔ فلمیں کس کی فکر کو سامنے رکھ کر بنائی جاتی ہے؟ جوانوں کی فکر کو۔ دنیا کے اندر شراب کو پرموٹ کرنے کے لیے جو کاوش ہو رہی ہے، کس کے لیے؟ جوانوں کے لیے۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، اللہ نے اتنا عظیم سرمایہ دیا ہے، اتنا خوبصورت سرمایہ دیا ہے جس کو جوانی کہتے ہیں۔ فکر بگڑے گی، مس یوز ہو جاؤ گے، غلط استعمال کر لیا جائے گا، اور فکر سورے گی تو کیا ہوگا؟ ایک ہی جوان کو مثال کے طور پہ پیش کرتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مکے میں 27 سال کا ایک جوان ہے، مکے میں 27 سال کا ایک جوان ہے، اللہ اکبر۔ اس جوان کی فکر کو اغوا کیا جاتا ہے، اس جوان کی فکر کو بگاڑا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اس جوان کو کہا جاتا ہے اے خطاب کے بیٹے، تیرے خداؤں کو محمد برا کہتے ہیں، اور مکے کے گھر گھر میں انہوں نے جب اختلاف پیدا کر رکھا ہے، انتشار پیدا کر رکھا ہے، بھائی کو بھائی سے معاذ اللہ لڑایا ہے، باپ کو بیٹے سے لڑایا ہے، اس کو اس سے لڑایا ہے، اس کو اس سے آیا ہے، اس طرح کی بکواس کر کے ایک خوبصورت خوش فکر جوان کو ورگلانے کی مذہب کے نام پہ کوشش کی جاتی ہے، مس یوز کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جوان اس لیے کہ اللہ اکبر بڑا غیور تھا اپنے معاملات کے اندر، اور علاقائی اور وطنی اور مذہبی معاملات کے اندر اس کے جذبات بے قابو ہوئے، اس نے تلوار اٹھائی، اور تلوار اٹھانے کے بعد اللہ اکبر 27 سال کا وہ جوان اپنی تلوار کو ہوا میں لہرا کر کے کہتا ہے اللہ اللہ، جس نے اختلاف اور انتشار سے مکے کی فضاؤں کو مقدر کر دیا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ گندا کر دیا ہے، میں اس کو زمین پہ رہنے ہی نہیں دوں گا، قصہ تمام کر دوں گا، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جوان تلوار لے کر کے نکلتا ہے۔ توجہ کرنا، فکر و حاجت دی گئی، غلط فکر دی گئی، کس کو ختم کرنے نکل رہا ہے وہ جوان؟ اللہ اللہ، خاتم النبیین کو، سید العالمین کو، جانے کائنات کو، محمد الرسول اللہ کو۔ لیکن خدا کا کرنا یہ یاد رکھنا، اسلام میں انسان کو ختم کرنے سے زیادہ اہمیت اس کی ہے، غلط انسان کو ختم کرنے سے زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ غلط فکر کو ختم کیا جائے، غلط سوچ کو ختم کیا جائے، غلط نظریات کو ختم کیا جائے۔ اسی جوان کو جب بھیجا جاتا ہے، اور پھر تماشا دیکھنے والے انتظار کرتے ہیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے کہ کس طریقے سے محمد کا قتل وہ جوان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ راستے میں اس جوان کو کوئی ملنے والا ملتا ہے، اور دیکھا خطاب کے بیٹے کی در کا ارادہ ہے، اور دو لوگ تو پم بھر کر کے فکر کو اغوا کر چکے تھے، کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ملنے والے مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ جوان جو ہے یقیناً جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، فوری طور پر اس کو کوئی نہ کوئی ٹرن دینا چاہیے۔ اس جوان نے دوسرے جوان سے کہا دراصل آپ ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے یہ تو دیکھو کہ تمہارے گھر میں بھی فکر محمد عربی پہنچ چکی ہے، اور تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ جوان اب بجائے رسول اللہ کی طرف رخ کرنے کے رخ مڑ گیا، اور جب بہن کے دروازے پر پہنچے، مختصر یہ کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ تلاوت قرآن نے، مکے کے ان گنڈوں نے اس جوان کی فکر کو بدلا، لیکن اللہ اکبر، بہن کی زبان سے، بہنوئی کی زبان سے تلاوت قرآن کو سن کر کے اس جوان کی فکر میں انقلاب پیدا ہوا۔ فکر ہیجک ہوئی تھی تو نبی کو قتل کرنے وہ جوان نکلا تھا، لیکن جب فکر کی اصلاح ہوئی تو وہ جوان اب وہاں سے محمد الرسول اللہ کی طرف جا رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ضرور ہے لیکن اب نبی کو قتل کرنے نہیں بلکہ دل کو ان کے قدموں میں بچھانے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہوا جب فکر سنور گئی اور وہ جوان کلمہ پڑھ کے مسلمان
اسی دن اس جوان نے کہا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے ہم بالکل حق پر ہیں۔ کہا جب ہم حق پر ہیں تو چھپ کے نماز کیوں پڑھتے؟ مکے کے گنڈے اپنے خداؤں کی عبادت، معبودان باطل کی پرستش تو علل اعلان کریں، اور حق کے پیروکار چھپ کر عبادت کریں۔ جب ہم حق پر ہیں تو ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی علل اعلان کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی جوان جس کی فکر کو غلط راہ دی گئی تھی تو نبی کے قتل کے لیے نکلا تھا، اب اصلاح ہو گئی تو وہ آگے آگے تلوار لے کے چلتا ہے۔ ہم اعلانیہ نماز پڑھیں گے سہنے کا، آگے خطاب کا بیٹا ہے، پیچھے عبد المطلب کا بیٹا، حضرت امیر حمزہ اسد اللہ واسد رسول اللہ، اللہ و رسول کا شعر ان کے آگے، وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک روایت کے مطابق حمزہ آگے ہے، خطاب کا بیٹا پیچھے ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس جوان کے مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ صحن کعبہ میں نماز ادا کی، اور اس جوان نے جو ہے وہ تلوار لہرا کے اعلان کیا ہم نماز ادا کر رہے ہیں، اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو اور اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو تو سامنے آ جائیں، ورنہ ہم مسلمان علل اعلان نماز پڑھیں گے۔ دیکھا وہ خطاب کا بیٹا کون ہے؟ اسی 27 سالہ جوان کو دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے جان۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔